بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ جو کتاب ابھی آڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کا عنوان ہے غلام عباس کے 10 بہترین افسانے۔ اسے مرتب کیا ہے جناب شہزاد منظر نے۔ یہ کتاب آڈیو کی شکل میں نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کی فہرست کچھ یوں ہے۔ تعارف: افسانہ نمبر 1 آنندی، نمبر 2 بھنور، نمبر 3 اس کی بیوی، نمبر 4 اوور کوٹ، نمبر 5 سایہ، نمبر 6 کتبہ، نمبر 7 سرخ گلاب، نمبر 8 جواری، نمبر 9 کنرس اور نمبر 10 جوار بھاٹا۔ غلام عباس نے افسانہ نگاری اس وقت شروع کی جب اردو افسانہ روسی، انگریزی اور فرانسیسی افسانوں کے تراجم اور ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر اثر کافی ترقی کر چکا تھا۔ پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم جیسے افسانہ نگار پیدا ہو چکے تھے اور ان دو بڑے افسانہ نگاروں کی پیروی میں اصلاح پسند اور رومانی افسانہ نگاروں کی کھیپ تیار ہو چکی تھی۔ لیکن 1936 اور سن 1937 کے دوران رومانویت کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کی جگہ حقیقت نگاری نے لینی شروع کر دی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ عالمی ادب میں حقیقت نگاری اس دور کا مقبول عام رجحان تھی اور پریم چند کے آخری دور کے افسانوں، خصوصاً کفن نے اردو افسانے پر حقیقت نگاری کی گہری چھاپ مرتب کی تھی۔ غلام عباس نے بہت چھوٹی عمر سے مغربی ادب، خصوصاً روسی اور فرانسیسی ادب کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ ان کے زیادہ تر پسندیدہ ادیب مزاجاً حقیقت نگار تھے، اس لیے غلام عباس کے ذہن پر ان مقتدر ادیبوں کا اثر مرتب ہونا فطری امر تھا۔ غلام عباس نے جب تبازاد افسانہ لکھنا شروع کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں رومانی اثرات سے محفوظ رہنا چاہیے اور حقیقت نگاری اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا تھا اور گوناگون تجربات حاصل کیے تھے۔ انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھا اسے اپنے افسانوں میں نہایت خلوص اور چابک دستی کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے تمام افسانے زندگی کے حقائق اور گہرے مشاہدے پر مبنی ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کے کسی بھی افسانے میں پروپیگنڈا کا عنصر شامل نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے جب لکھنا شروع کیا وہ پریم چند کی اصلاح پسندی اور ترقی پسند تحریک کا نہایت ہیجان خیز دور تھا۔ انگارے کی اشاعت نے تہلکہ مچا رکھا تھا اور ہر جانب بغاوت اور سرکشی کا نعرہ گونج رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے افسانے کو پروپیگنڈے سے محفوظ رکھا۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کبھی کسی تحریک میں عملی حصہ نہیں لیا اور نہ کسی ادبی گروہ میں شامل ہوئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے عصری حالات اور واقعات سے گہرا تاثر قبول کیا، خصوصاً ترقی پسند ادبی تحریک سے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ میں نے اپنے آپ کو ترقی پسند تحریک کا ادیب کہلوانا پسند نہیں کیا، لیکن یہ صحیح ہے کہ اس تحریک نے سب کی افسانہ نگاری پر اثر ڈالا ہے۔ غلام عباس کے جن افسانوں پر ترقی پسند تحریک کے اثرات نظر آتے ہیں ان میں کتبہ، چکر اور آنندی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زمانہ عروج میں طوائف اور محنت کش طبقہ اردو افسانے کے مقبول عام موضوعات تھے۔ غلام عباس نے بھی ان موضوعات پر افسانے لکھے، لیکن دوسرے تمام افسانہ نگاروں سے ہٹ کر اور قطعی منفرد انداز میں۔ غلام عباس کا افسانہ آنندی سن 1936 میں جب شائع ہوا وہ ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس دور کے افسانوں میں جنس مقبول ترین فیشن تھا۔ اس دور کا کوئی افسانہ نگار جنس نگاری کی وبا سے محفوظ نہ تھا، حتیٰ کہ اپیندر ناتھ اشک جیسے سقا اور سینئر افسانہ نگار بھی نہیں۔ صرف کرشن چندر اور غلام عباس ایسے افسانہ نگار تھے جنہوں نے اپنے افسانوں کو جنس نگاری میں ملوث نہیں کیا۔ حالانکہ غلام عباس نے طوائف کے بارے میں کئی نہایت عمدہ افسانے لکھے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی جنس کا کھلا تذکرہ نہیں ہے۔ ان کی ادبی شہرت کا آغاز آنندی سے ہوتا ہے۔ یہ افسانہ حقیقت نگاری کا شاہکار ہے۔ اس ایک افسانے نے انہیں یکایک صف اول کے افسانہ نگاروں میں لا کھڑا کیا۔ یہ واقعی عجیب و غریب افسانہ ہے اور موضوع اور ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے اردو کے تمام افسانوں سے مختلف۔ اردو میں اس سے قبل
طوائف کے موضوع پر لاتعداد افسانے اور ناول لکھے جا چکے ہیں، لیکن اس افسانے میں طوائف کے موضوع کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں طوائفوں کا براہ راست کوئی تذکرہ نہیں، بس صرف اتنا ذکر ہے کہ بلدیہ نے شہر کے درمیان سے چکلا ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور طوائفوں کو شہروں سے بہت دور ایک ویران مقام پر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے بعد افسانوں میں طوائفوں کے نئے محلے میں منتقل ہونے اور اس محلے کے رفتہ رفتہ آباد ہونے کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بیان میں غلام عباس نے جزیات نگاری کا کمال دکھایا ہے، جس سے مصنف کی قدرت بیان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس افسانے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پورا ماحول نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ افسانے کا ٹیمپو نہایت سست اور مصنف نے خانچہ فروش اور پھول کے ہار فروخت کرنے والے سے لے کر ٹانگے والے اور پان سگریٹ والے تک کی نئے محلے میں آمد کے ایک ایک واقعے کو تفصیلاً بیان کیا ہے، لیکن یہ واقعات افسانے سے الگ نہیں بلکہ اس کا ہی حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ آخر میں شہر بڑھتے بڑھتے طوائفوں کے محلے کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے اور ایک بار پھر بلدیہ چکلے شہر کے بیچ سے نکال کر آبادی سے دور نئی جگہ آباد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ مصنف نے افسانے میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا ہے، بس واقعات کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ مصنف کا مافی الضمیر اور معاشرے پر اس کا طنز خود بخود ظاہر ہو گیا ہے، اور یہی غلام عباس کے فن کا کمال ہے۔ مصنف نے اس افسانے میں خیر و شر کے فلسفے کو بالکل نئے انداز میں پیش کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم پیشے کو ان اقدامات کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ غلام عباس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ زندگی کے جس موضوع اور جس مسئلے پر بھی لکھتے تھے اسے تخلیقی انداز میں کچھ اس طرح پیش کرتے تھے کہ اس میں فنی حسن اور دائمی قدر پیدا ہو جاتی تھی، جس کے باعث مدت گزر جانے کے بعد بھی اس کی تازگی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنندی، کتبہ اور سایہ وغیرہ افسانے آج بھی تازہ محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ آنندی نصف صدی پرانا افسانہ ہے۔ اس افسانے کی چمک دمک اور تازگی آج بھی قائم ہے، جبکہ اس دور میں طوائف کے موضوع پر لکھے ہوئے بیشتر افسانے اپنی تازگی گنوا چکے ہیں۔ غلام عباس کا خیر و شر اور معصومیت کا اپنا تصور ہے جو مذہبی تصور سے قطعی مختلف ہے۔ غلام عباس کو معلوم ہے کہ دنیا اور معاشرے سے شر کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان ازل سے اس کے خلاف جد و جہد کرتا رہا ہے، لیکن وہ آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ ان کا یہ فلسفہ ان کے مختلف افسانوں کا مرکزی تصور بن کر ابھرا ہے، مثلا آنندی، بھنور اور اس کی بیوی میں عصمت فروشی مذہبی، سماجی اور اخلاقی ہر اعتبار سے قبیح فعل ہے۔ اس کے خلاف ہر دور اور ہر معاشرے میں مہم چلائی گئی۔ بڑے بڑے مصلحین قوم نے اس کے خلاف تحریکیں چلائیں، لیکن یہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غلام عباس اپنے افسانوں میں اس کی وجہ سے بحث نہیں کرتے۔ وہ آنندی اور بھنور میں صرف یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے خلاف شروع کی جانے والی ہر مہم اور ہر کوشش ناکام رہی ہے، اس لیے کہ معاشرہ اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اسے صحیح معنوں میں ختم کرنے کے لیے طوائفوں کو قبول کرنے اور انہیں سماجی مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھنور میں شفاعت احمد خان جیسا نیک صفت شخص اپنی کوششوں میں ناکام رہتا ہے۔ حاجی شفاعت احمد خان اصلاح معاشرہ خصوصاً رنڈیوں کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے اور اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال اس کوشش میں صرف کر دیتا ہے، لیکن وہ ابھی ایک طوائف کو معاشرے میں مقام دلانے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ دوسری طوائف اس کے پاس پناہ کے لیے آ دھمکتی ہے اور شر کے خلاف اس کی ساری تگودو ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنندی میں نام نہاد مصلحین اخلاق طوائفوں کو شہر سے نکال کر اپنے تئیں فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ساری برائیاں ختم کر دی ہیں، لیکن یہ برائیاں چند دنوں کے بعد دوسری جگہ پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں میں طوائف کے کردار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اس طبقے اور اس کے مسائل کو بڑی درد سے پیش کیا ہے، جس سے اس حلقے سے ان کی ہمدردی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کی نسرین ہی کو لیجیے، اسے بچپن ہی میں اس کا باپ ایک دیہی اسٹیشن میں کسی کو فروخت کر گیا تھا۔ اس کے بعد اسے یاد نہیں کیا ہوا۔ وہ اس پیشے سے خوش اور مطمئن ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ گناہ ہے۔ غلام عباس کے کردار ہر حال میں مطمئن اور تابع رہتے ہیں، احتجاج یا بغاوت نہیں کرتے۔ ناک کاٹنے والے نامی افسانے میں طوائفیت کے موضوع پر غلام عباس کا ایک دلچسپ طنزیہ افسانہ ہے
جس میں 3 ایسے آدمیوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو طوائفوں کو ان کے گناہ کی سزا دینے کے لیے ان کی ناک کاٹتے پھرتے ہیں۔ ایک روز وہ ننھی جان کے کوٹھے پر وارد ہوتے ہیں تاکہ اس کی ناک کاٹ کر اسے سزا دیں۔ اتفاق سے اس رات ننھی جان گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ وہ کافی رات گئے تک اس کا انتظار کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ننھی جان کو جب صورتحال کا علم ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ طبلہ نواز رنگ علی اسے کسی دوسرے شہر چلے جانے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن ننھی جان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی کیونکہ سب جگہ ایک جیسا حال ہے۔ چنانچہ وہ سب مایوس ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس افسانے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف اصلاح معاشرہ کی مخالفت یا موافقت میں کچھ نہیں کہتا، قاری کو خود نتیجہ اخذ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کی ایک بڑی صفت آئرنی ہے۔ اردو میں عام طور پر یہ لفظ طنز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ طنز دراصل سیٹائر کا نیم البدل ہے، آئرنی کا نہیں۔ غلام عباس کے افسانوں میں بعض دفعہ طنز اور آئرنی اس طرح گھل مل جاتی ہے کہ اس کے مابین امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غلام عباس اپنے افسانوں میں واقعات اور کردار کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ آئرنی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مصنف کو اپنی جانب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صفت ان کے بیشتر افسانوں میں موجود ہے، جن میں آنندی، اوور کوٹ، بھنور، بمبے والا، بردہ فروش، پری چہرہ لوگ، لچک اور جوار باٹا شامل ہیں۔ غلام عباس کے اکثر افسانوں میں کوئی نہ کوئی طنز ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ یہ طنز عام طور پر بین السطور ہوتی ہے، ایسی طنز جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی لیکن افسانے کے اختتام پر اس کی کاٹ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ طنز کہیں مخفی طور پر اور کہیں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ آنندی میں طنز نمایاں ہے اور بمبے والا میں مخفی۔ مصنف نے بمبے والا میں جدید اور قدیم کی آویزش کو پیش کرنے کے لیے پوری کالونی کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس کے تناظر میں متوسط طبقے کی اخلاقی قدروں اور نئی اور پرانی نسل کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو پیش کیا ہے۔ جنریشن گیپ کے موضوع پر میرے خیال میں اس سے قبل اردو میں دوسرا کوئی افسانہ نہیں لکھا گیا ہے۔ بردہ فروش میں آئرنی اور بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور غلام عباس نے اس افسانے میں مردوں کے معاشرے کی بڑی مضحکہ خیز تصویر پیش کی ہے۔ وہ معاشرہ جس میں عورت صرف جنسی تلذذ کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ اگر آبرو باختہ ہے تو معاشرے میں اس کی اور بھی وقت نہیں۔ ریشما ایک ایسی عورت ہے جسے بچپن میں اغوا کر کے بردہ فروشوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے۔ جوان ہونے کے بعد اسے کئی بار فروخت کیا جا چکا ہے۔ ریشما بالکل نہیں جانتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ یہ ایک بے زبان جانور کی طرح ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ افسانے کا اختتام مردوں کے معاشرے پر گہرا طنز بن کر ابھرتا ہے۔ افسانے میں غلام عباس نے ریشما کے کردار کو بڑی درد مندی سے پیش کیا ہے اور نام نہاد پرہیزگار اور نمازی شخص کا بڑی ہی خوبصورتی سے مذاق اڑایا ہے۔ غلام عباس چھوٹے چھوٹے واقعے کو زندگی کی بڑی سے بڑی حقیقت کے انکشاف کا وسیلہ بنا لینے کا فن جانتے تھے۔ ان کی عمدہ مثال کتبہ ہے۔ کتبہ میں غلام عباس نے سنگ مرمر کے ایک معمولی سے ٹکڑے کو خریدنے کے واقعے کو مرکز بنا کر زندگی کی بہت ہی بھیانک حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ کلرکوں کی زندگی پر دنیا میں کئی بہت عمدہ افسانے لکھے گئے ہیں۔ ان کے لکھنے والوں میں گوگول، چیخوف اور موپساں جیسے عظیم افسانہ نگار شامل ہیں۔ اردو میں جن افسانہ نگاروں نے اس طبقے پر سب سے اچھے اور کامیاب افسانے لکھے ہیں ان میں راجندر سنگھ بیدی اور غلام عباس شامل ہیں۔ غلام عباس کا افسانہ کتبہ اس طبقے کی زندگی پر آج تک لکھے جانے والے تمام افسانوں سے مختلف ہے۔ غلام عباس کو ان کے معاصر نقادوں نے عام آدمی کا داستان گو قرار دیا ہے، جو غلط نہیں ہے۔ انہوں نے عام لوگوں کی کہانیاں لکھی ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں کے کردار عام لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے جیتے جاگتے کردار جن کا تعلق متوسط طبقے سے بھی ہے اور محنت کش طبقے سے بھی۔ ان کے افسانوں میں ہر قسم کے کردار ملتے ہیں: کلرک، خانچہ فروش، مہترانی، موسیقار، مولوی اور بے روزگار وغیرہ۔ غلام عباس نے اپنے افسانوں میں ان کی زندگی اور ان کے دکھ سکھ کی نہایت حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے۔ اس ضمن میں ان کے افسانہ چکر سن 1945 کا خاص طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کی کہانی ہے جسے انہوں نے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں پیش کیا ہے۔ سایہ بھی ایک عام انسان یعنی ایک خانچہ فروش کی کہانی ہے جس میں ان کا فن عروج پر نظر آتا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں میں سایہ کو بے حد بلند مقام حاصل ہے۔ اس کا موضوع، تکنیک اور ٹریٹمنٹ بہت ہی انوکھا ہے۔
یہ افسانہ جس انداز اور ٹیکنیک میں لکھا گیا ہے اسے غلام عباس کے سوا شاید ہی کوئی لکھ سکتا۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے بار بار آنندی کا خیال آیا۔ دونوں افسانوں کا موضوع گرچہ مختلف ہے اور ان کے درمیان بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے، تاہم دونوں کا انداز تحریر تقریباً ایک جیسا ہے۔ بہت سارے کرداروں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے افسانے کی بنت اور ایک مجموعی تاثر اس افسانے کی خوبی ہے۔ مجھے یہ افسانہ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے غلام عباس افسانہ نگاروں کی بجائے مصور ہوں جو برش اور رنگوں کی مدد سے ایک بہت بڑے کینوس پر فریسکو پینٹ کر رہے ہوں، جس میں ہر چیز واضح اور اپنی جگہ موزوں ہو اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام تفصیلات موجود ہوں اور جسے دیکھ کر عجیب سا مجموعی تاثر ابھرتا ہو۔ غلام عباس نے سایہ میں بالکل اسی تکنیک سے کام لیا ہے۔ یہ تکنیک وہ اس سے قبل آنندی میں بھی آزما چکے ہیں اور بمبے والا میں بھی۔ آنندی اجتماعی کردار نگاری کا شاہکار ہے، جبکہ سایہ میں مختلف کرداروں کے ذریعے صرف ایک کردار سبحان کو ابھارا گیا ہے اور اس کو مرکز بنا کر پورے خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات و جزیات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کر کے کس طرح ایک پرتاثر افسانہ لکھا جا سکتا ہے، اس کی بہترین مثال سایہ ہے۔ اس افسانے میں زندگی کے بارے میں غلام عباس کے گہرے مشاہدے اور باریک بینی کا اندازہ ہوتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ بحیثیت افسانہ نگار وہ کتنی معمولی باتوں کا مشاہدہ رکھتے تھے۔ اوور کوٹ بھی ایک عام اور معمولی انسان کی کہانی ہے۔ اس افسانے کا شمار بھی غلام عباس کے مشہور افسانوں میں ہوتا ہے۔ یہ افسانہ مصنف کے ان چند افسانوں میں سے ہے جس کے اختتام پر قاری حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یہ حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ قاری کا ذہن اس انجام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، لیکن افسانے میں حیرت اور استعجاب کا عمل شعوری نہیں، فطری ہے، اور یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہے۔ اس افسانے میں غلام عباس نے ایک غریب شخص کے فریب زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ خود بخود معاشرے پر طنز بن گیا ہے۔ وہ معاشرہ جو صرف ظاہر داری اور خوش لباسی کو اہمیت دیتا ہے، غلام عباس کے افسانے کا اختتام ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس میں نہ صرف تاثر پوشیدہ ہوتا ہے بلکہ افسانے کی معنویت بھی مضمر ہوتی ہے۔ وہ افسانے کا اختتام منٹو کی طرح اچانک اور چونکا دینے والے انداز میں نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی سیدھے سادے اور نرم لہجے میں قطعی غیر روایتی انداز میں کرتے ہیں، جس کے باعث بعض دفعہ روایتی افسانہ پڑھنے کے عادی قاری کو مایوسی ہوتی ہے۔ غلام عباس کے فن کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خود کو کبھی نہیں دہرایا اور نہ اپنے آپ کو منٹو کی طرح کسی خاص موضوع تک محدود رکھا۔ ان کے افسانوں میں بڑی تنوع ہے اور وہ مختلف نو موضوعات پر افسانے لکھتے رہے ہیں، اس لیے ان کے افسانوں میں یکسانیت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو موضوع بھی چنا، اس بات کا خاص التزام رکھا کہ میں اسے پہلے نہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے بعض لوگ میرے افسانوں میں تنوع پاتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر لکھنے کا لیبل مجھ پر نہیں لگا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کی یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اردو میں یہ خوبی صرف کرشن چندر کے ہاں ملتی ہے۔ قرۃ العین اور انتظار حسین تک اس خام میں مبتلا ہیں۔ آخر الذکر دونوں ادیبوں کے کسی ایک موضوع پر لکھتے رہنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک مخصوص تاریخی سانحہ ان کی زندگی کو گہرے طور پر متاثر کر گیا ہے اور ان کے لیے یہی عہد کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ لیکن غلام عباس نے اپنے موضوعات کو متنوع اسی لیے رکھا کہ ان کے افسانوں میں اتنی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے غلام عباس کے بارے میں درست کہا ہے کہ وہ تکنیک کے غلام نہیں بلکہ تکنیک ان کی تابع ہے۔ انہیں کہانی گھڑنے اور اسے تکنیک کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کسی شعوری کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لکھنے کے عمل میں سب کچھ خود بخود قطعی بے ساختگی سے انجام پا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں مرکزی خیال، نفس مضمون یا پلاٹ اور تکنیک کو الگ الگ کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ان کے افسانے جوار بھاٹا، لچک اور بحران وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اردو میں کرشن چندر کے بعد غلام عباس ہی وہ دوسرے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں میں سب سے زیادہ تکنیک کا تنوع ملتا ہے۔ غلام عباس کا خیال تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے اہم اور شاہکار افسانہ سرخ پھول ہے۔ وہ آنندی کو بہت معمولی اور عام سا افسانہ تصور کرتے تھے۔ یہ درست ہے کہ انہیں شہرت اور مقبولیت اسی افسانے سے حاصل ہوئی، لیکن انہیں اس کے لکھنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، جبکہ انہوں نے سرخ گلاب کئی مہینے کی محنت اور سوچ بچار کے بعد لکھا۔ انہیں اپنے افسانوں میں ذاتی طور پر سرخ گلاب ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ ضروری نہیں کہ مصنف سے اس ضمن میں اتفاق کیا جائے، لیکن چونکہ یہ مصنف کی اپنی رائے ہے
اس لیے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سرخ گلاب غلام عباس کا بے حد دلدوز افسانہ ہے، جس میں ایک ایسی نیم پاگل لڑکی کی کہانی بیان کی گئی ہے جس سے سارے گاؤں کی عورتیں مفت کام کرواتی ہیں، اور جب ایک شخص اس کے پاگل پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے حاملہ کر دیتا ہے تو سارے لوگ اسے گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ اس افسانے میں مصنف نے کاکی کے کردار کو بڑی محنت اور درد مندی سے پیش کیا ہے اور معاشرے کی خود غرضی اور بے رحمی کو نہایت صفاکی سے بے نقاب کیا ہے۔ یہ افسانہ شروع سے آخر تک ایک بے کس اور معصوم لڑکی پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ سرخ گلاب بلا شبہ غلام عباس کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے۔ غلام عباس نے زندگی بھر کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ آزادی سے قبل اور نہ آزادی کے بعد، پھر بھی ان کے آخری دور کے افسانوں میں سیاسی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر سیکولر مزاج کے لبرل ڈیموکریٹ تھے اور مذہبی تنگ نظری اور تعصب سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں بار بار قدامت پسندی اور دقیانوسیت پر طنز کیا ہے۔ ان کا طویل افسانہ دھنک کٹ ملائیت، مذہبی جنون اور تنگ نظری کے خلاف احتجاج ہے۔ غلام عباس نے یہ افسانہ سن 1967 میں لکھا تھا، لیکن انہوں نے اسے خوف فساد خلق کے باعث اپنے افسانوں کے کسی مجموعے میں شامل نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ کن رس دسمبر سن 1969 میں شائع ہوا۔ انہوں نے سن 1969 میں دھنک کو کتابی صورت میں بہت ہی محدود تعداد میں شائع کیا، لیکن اسے پھر کبھی بازار میں تقسیم نہیں کیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اس کی اشاعت پر احتجاج ہوگا، حالانکہ انہوں نے جب یہ افسانہ لکھا تھا اس وقت ملک میں کٹ ملائیت کا اتنا زور نہیں تھا۔ غلام عباس کسی تنازع میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے دھنک کی اشاعت کے ضمن میں اس قدر احتیاط سے کام لیا، حالانکہ وہ اس وقت ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے اور انہیں روزگار کے سلسلے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ غلام عباس کے افسانے پڑھتے ہوئے بعض دفعہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر بڑے کینوس پر ناول لکھا ہوتا تو بہت ہی غضب کا ناول ہوتا۔ انہیں چھوٹے چھوٹے انتہائی معمولی واقعات اور جزیات سے کہانی بننے کا فن آتا تھا، ایسا فن جو اردو میں کسی دوسرے افسانہ نگار کو نہیں آتا۔ ان کا زندگی کے بارے میں جتنا گہرا مشاہدہ اور تجربہ تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ ناول لکھتے اور اپنے فن کا اس صنف میں بھی مظاہرہ کرتے، لیکن وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے اور آخری وقت تک افسانہ نگار ہی رہے۔ انہوں نے سن 1963 میں گندنی والا تکیہ کے نام سے سرکاری رسالہ ماہ نو میں قسطوار لکھا، جسے انہوں نے ابتدا میں کتابی صورت میں اس لیے شائع نہیں کیا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری رسالہ ہونے کے باعث وہ اس میں ایسی باتیں نہ لکھ سکے جو وہ لکھنا چاہتے تھے، وہ اسے فنی اعتبار سے مزید نکھارنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے دوبارہ لکھنا چاہا اور اس کام میں انہیں کئی برس لگ گئے۔ غلام عباس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی ایک موضوع تک محدود نہیں تھے۔ ان کے افسانے بڑے رنگا رنگ اور متنوع ہوتے ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں لکھا، جن میں عشق و محبت اور جنس وغیرہ سب موضوعات شامل ہیں۔ البتہ محبت اور جنس کے بارے میں ان کا اپروچ اردو کے دوسرے افسانہ نگاروں سے قطعی مختلف ہے۔ ان کے عشق افسانوں میں پتلی بائی اور روحی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غلام عباس فکشن میں تجربات کے قائل نہیں تھے، لیکن وہ تجربہ پسند مصنفوں کی عظمت کے معترف ضرور تھے، خصوصاً علامتی اور تجریدی افسانے کے۔ اس کی وجہ سوائے ان کے کلاسیکی مزاج کی اور کچھ نہیں تھی۔ وہ افسانے میں ابلاغ کے بے حد قائل تھے اور افسانے اور ناول کی کامیابی کے لیے ابلاغ کو ضروری تصور کرتے تھے۔ غلام عباس کے افسانے کو پڑھتے ہوئے بار بار چیخوف کے افسانے کا گمان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے چیخوف کی پیروی کی ہے، بلکہ اس کی وجہ دونوں مصنفوں کے لہجے اور اسلوب کی یکسانیت ہے۔ غلام عباس کی طرح چیخوف بھی نرم لہجے کا افسانہ نگار تھا اور ان کی طرح چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر افسانے کی عمارت تعمیر کرتا تھا۔ جن لوگوں نے چیخوف کا افسانہ پڑھا ہے وہ میرے اس خیال سے اتفاق کریں گے کہ غلام عباس نے چیخوف کا گہرا اثر قبول کیا ہے۔ غلام عباس کی افسانہ نگاری پر یہ تبصرہ جناب شہزاد منظر نے تحریر کیا۔ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا غلام عباس کا افسانہ آنندی۔